بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود و سلام کی حکمتیں آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ درود و سلام جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانے پیش کرتے ہیں نا، محبت کے ساتھ، ادب اور تعظیم کے ساتھ، تو کون سے شاہی انعام اس شخص کو ملتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری ہر ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو زیادہ سے زیادہ پیدا بھی کیا جا سکے اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا جا سکے۔ جتنے لوگ اس درود پاک کے سفر سے جڑتے جائیں گے نا، انشاءاللہ تعالی ان کی منزل ان کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، کیونکہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی منزل ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج ہم بات کریں گے درود و سلام کی حکمتوں کے بارے میں۔ دیکھیں، ایسا درود پاک جس کے اندر صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو، یعنی درود و سلام دونوں جب موجود ہوتے ہیں تو وہ درود پاک ایک مکمل درود پاک ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ تو ایسے درود پاک کا انتخاب کریں کہ جس کے اندر درود و سلام دونوں موجود ہوں۔ اور اگر میں اپنی پرسنل اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو میری اپنی روٹین کے اندر بھی درود پاک شامل ہے، جو کہ درود پاک بھی اس کے اندر ہے اور سلام بھی موجود ہے، وہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے اندر درود و سلام دونوں موجود ہیں۔ بڑا خوبصورت صیغہ ہے درود پاک کا، اور اس کی ایک اور بڑی خاصیت ہے کہ اس کو آپ زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، مطلب ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو بڑا خوبصورت اور بہت ہی مختصر بھی ہے، اور درود و سلام دونوں بھی موجود ہیں اور پڑھنے میں بھی آسان ہے۔ اور ایک اور بڑی راز کی بات اس درود پاک کی میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ کہ اس کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو یقین کریں کہ آپ خاموش بھی رہیں گے نا تو آپ کے دل پر یہ درود پاک جاری ہو جائے گا۔ اتنا خوبصورت درود پاک ہے، کیونکہ میری اپنی چونکہ روٹین میں یہ شامل ہے درود پاک پڑھنا، تو ایک تو زبان پر جاری ہونا آسان ہے، اور اگر زبان خاموش بھی رہے نا تو آپ کے دل سے اس درود پاک کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنے عادی ہو جائیں گے اس درود و سلام کو پڑھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ فیل کریں گے کہ اگر آپ کی زبان نہیں بھی پڑھ رہی تو آپ کا دل وہ اس درود و سلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ درود و سلام کے جب ایک شخص نذرانے پیش کرتا ہے نا حضور کی بارگاہ اقدس میں، تو شاہی نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ شہنشاہی انعام ملتے ہیں اس کو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان انعامات کی کہ درود و سلام بھیجنے سے کم از کم 5 ایسے انعامات ملتے ہیں، یعنی شاہی انعامات، بلکہ شہنشاہی انعامات۔ اب اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ جب آپ درود و سلام بھیجتے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو 10 خصوصی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے، 10 درجے آپ کے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور جو 5واں انعام انشاءاللہ تعالی آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے درود و سلام بھیجنے سے، جب آپ ایک مرتبہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ تو درود و سلام بذات خود ایک دعا ہے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ درود و سلام بذات خود ایک دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمتوں اور سلامتی اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ تو صلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ان دعاؤں کے بدلے میں، ان دعاؤں کے صلے میں انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا،
ٹھیک ہے، جب آپ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اس دعا کے بدلے میں آپ کو کتنا کچھ ملے گا، آپ کو کتنا کچھ نوازا جائے گا. تو آپ جو بھی پھر دعا مانگتے ہیں نا حضور کے وسیلے سے، حضور کے نام کے وسیلے سے، تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کرتا ہے. آپ کی مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اب درود و سلام جو ہے یہ عبادت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت بھی ہے، دعا بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اپنی محبت کا جو اظہار کرتے ہیں تو یہ درود و سلام وفا بھی ہے، یہ درود و سلام ذکر بھی ہے، ورد بھی ہے، وظیفہ بھی ہے. یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا فکر بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کا قرب بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ صحبت بھی ہے کہ جو بندہ درود و سلام بھیجنے کا عادی ہو جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو روح ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے براہ راست صحبت میں بھی آ جاتی ہے، اور اس کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، اور زیر تربیت میں بھی وہ شخص آ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر بحیثیت امتی ہمیں اور کیا چاہیے. تو درود و سلام کی یہ جو کیفیات آپ کو نصیب ہوتی ہیں جب آپ درود و سلام کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے تو یہ چیزیں آپ خود محسوس کریں گے. تو درود و سلام کنارہ بھی ہے، ترقی بھی ہے، فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے، بلندیوں کی پرواز بھی ہے، روحانیت کی ترقی بھی ہے، اور درود و سلام تمام رحمتوں کا دروازہ بھی ہے. درود و سلام برکت بھی ہے، عشق کا اظہار بھی درود و سلام ہے، مستی بھی ہے، سرور اور کیفیت بھی ہے درود و سلام، اور عروج کی جو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں انسان کو وہ بھی درود و سلام کی برکتوں اور فضیلتوں سے نصیب ہوتی ہے. اور درود و سلام پرواز بھی ہے جو آپ کو عرش پر مقبول کر دیتی ہے. درود و سلام جو ہے معافی بھی ہے، تلافی بھی ہے، ہدیہ بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے. تو اس لیے درود و سلام کی حقیقت کو اپنی روح سے جاننے اور پہچاننے کی کوشش کیجیے گا. اور میری اس ہر بات میں ہر لفظ کے پیچھے ایک دلیل ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے نا اور تدبر کے ساتھ درود و سلام کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سارا کانسیپٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا. آپ ماشاءاللہ ذی شعور لوگ ہیں، ذی وقار لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ درود و سلام بہت خوبصورت عبادت ہے. اور ہر وقت آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کریں تاکہ اس نذرانوں کے بدلے میں آپ کو اتنا کچھ نوازا جائے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ بھیجا جو میں نے درود محمد پر تو ذات لا شریک بھی اس میں شریک ہوئی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.